السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ایم کیو ٹی وی محاسبہ قادیانیت ٹی وی۔ اس چینل کے اوپر مرزا قادیانی اور اس کے علاوہ دیگر ویڈیوز جیسا کہ سر سید احمد خان جو ہے اس کے گمراہ کن عقائد و نظریات اس کے بارے میں ویڈیو آتی رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے غامدی صاحب اور سورۃ الفیل کی غلط تعویل۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو اس صورت کی جو تعویل کی ہے غامدی صاحب نے، وہ کس طریقے سے غلط تعویل کی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ سر سید احمد خان جو ہے ان کا جو نیچری ہے جیسا کہ عقیدہ ہے، اور وہ جو ہے ختم نبوت اس کے بھی منکر، ملائکہ کے بھی منکر، اور اس کے علاوہ وحی کے بھی منکر، اور بھی دیگر ان کی جو چیزیں ہیں وہ قرآن و حدیث کے حوالے سے، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو جو میں شیئر کر چکا ہوں۔ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جو سر سید احمد خان کا اصلی روپ ایک ویڈیو ہے میری، اس کا لنک جو ہے وہ میں نے دے دیا ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ایم کیو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ قرآن کریم کے اول مخاطب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، اور ایک کلام اس وقت ہی بلیغ و مبین کہلا سکتا ہے جب وہ اپنے اول مخاطبین کی سمجھ میں آئے، وگرنہ اس کی ابلاغ میں نقص ماننا پڑے گا۔ اس لحاظ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قرآن فہمی کو دیگر اہل علم پر کئی پہلوؤں سے ترجیح حاصل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قرآن فہمی کے تین جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ فلاں آیت اس واقعہ کے مرحلے ہیں اور تینوں کے حکام مختلف ہیں بارے میں نازل ہوئی، تو اس واقعہ کے تعین، حقیقت اور کیفیت کے بارے میں صحابہ کا موقف حجت۔ پھر قرآن چونکہ ان کے محاورے میں کہ یہاں پہ تھوڑی سی مسنگ ہے ویورز، تو اس حوالے سے اگر یہاں پہ کوئی مسٹیک ہے تو وہ اگر کوئی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو کر لے، کیونکہ وہ نزول قرآن کے عینی شاہد اور حاضرین مجلس تھے۔ نازل ہوا اس لیے کسی قرآنی لفظ کے لغوی مفہوم کے تعین میں بھی صحابہ کو دیگر امت پر ترجیح حاصل ہے۔ البتہ ان آیات سے مزید کئی معنی اور دونوں صورتیں صحابہ کی دریات تفسیر کی قبیل سے ہیں، اور مفاہیم کے استنباط اور استخراج ہوتا ہے، اور یہ کس فقہی مسئلے کی دلیل بنتی ہے، اس بارے میں کسی ایک صحابی کا اجتہاد لازماً حجت نہیں، یہ دریت اجتہادی کہلاتی ہے۔ فراہمی مکتبہ فکر نے سورۃ الفیل کے واقعہ کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زبانی ایک واقعے کے تعین اس کی تفصیلات کو پس پشت ڈال کر مسلمہ اصول تفسیر کی مخالفت کی ہے۔ اللہ کی قدرت کاملہ کے یکونا انکار، تفسیر صحابہ کی مخالفت اور سبیل المومنین سے فرقہ غامدیہ کے انحراف کی ایک اور مثال جو ہے وہ آپ ملاحظہ کریں۔ اب میں ایکچولی جس بات کی طرف آپ کو لے کر جا رہا ہوں وہ جاوید غامدی جو ہے اس نے کس طریقے سے غلط تعویل کی ہے سورۃ الفیل کی۔ قرآن مجید کی سورۃ الفیل میں اصحاب فیل، ہاتھی والوں کے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس کی صحیح متفقہ اور مجمع علیہ تفسیر میں بھی فکر فرائی کے حاملین نے اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اصل واقعہ جس پر سلف سے خلف تک تمام مفسرین کرام کا اتفاق اور اجماع ہے، مختصر طور پر یہ کہ یمن کا ایک متعصب عیسائی حکمران ابرہ 60,000 کا لشکر لے کر ہاتھیوں کے ہمراہ خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا تاکہ اسے مسمار کر دے۔ قریش مکہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ اس موقع پر قریب کے پہاڑوں میں چلے گئے۔ جب وہ لشکر مزدلفہ اور منع کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو اچانک ایک طرف سے پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے، جنہوں نے اس لشکر پر سنگریزوں اور کنکروں کی بارش کر دی۔ اس کے نتیجے میں ہاتھیوں سمیت پورا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی اور ابراہ کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ یہ واقعہ اسی سال پیش آیا جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اصحاب فیل کے واقعے کی اس تفسیر پر تمام مفسرین کرام کا 1400 برس سے اتفاق اور اجماع موجود ہے۔ اس کے برعکس فکر فراہی کے حامل جناب جاوید احمد غامدی صاحب سورہ فیل کا درج ذیل ترجمہ اور تفسیر فرماتے ہیں۔ اب یہ ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں۔ سورۃ الفیل، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ تو نے دیکھا نہیں
کہ تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں سے کیا کیا، ان کی چال کیا اس نے اکارت نہیں کر دی اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے مسلط نہیں کر دیے، اس طرح کہ تو پکی ہوئی مٹی کے پتھر انہیں مار رہا تھا اور اس نے انہیں کھایا ہوا بھوسا بنا دیا۔ اس ترجمے میں سب سے پہلے الرحیم کے ترجمے جس کی شفقت ابدی ہے کہ انفرادیت کی داد دیجیے، اور اس کے بعد کے ترجمے اس طرح کہ تو پکی ہوئی مٹی کے پتھر انہیں مار رہا تھا۔ ہر دنیا کی آج تک ایسا ترجمہ کرنے کی توفیق صرف فکر فراہی کے حاملین کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ اب ذرا ان تفسیری حواشی پر بھی نظر ڈالیے جو فکر فراہی کے علمبردار جناب جاوید احمد غامدی نے تحریر فرمایا ہے۔ پہلی آیت کی وضاحت فرماتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ اس واقعہ کی جو تفصیلات اس سورہ کی تفسیر میں امام حمید الدین فراہی نے اپنی تحقیق کے مطابق بیان کی ہیں، ان کی روح سے یمن کا نائب السلطنت ابرہہ جب 9 ہاتھیوں اور 60,000 کا لشکر لے کر بیت الحرام کو ڈھا دینے کی غرض سے مکہ پر حملہ آور ہوا تو قریش کھلے میدان میں اس کے مقابلے کی طاقت نہ پا کر مٹی کے پہاڑوں میں چلے گئے، اور وہیں سے انہوں نے اس لشکر جرار پر سنگ باری کی۔ ان کی یہ مدافعت ظاہر ہے کہ انتہائی کمزور تھی، لیکن اللہ پروردگار عالم نے اپنی قوت قاہرہ اس میں شامل کر دی، اور اس کے نتیجے میں ہوا کے تند و تیز طوفان نے حاسب نے ابرہہ کی فوج کو اس طرح پامال کیا کہ وادی محسب میں پرندے دونوں ان کی ناشیں نوچتے رہے۔ اس زمانے کے ایک شاعر ابو قیس نے کہا ہے، پھر ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر حاسب بھیجی گئی جو خس و خشاک کی طرح انہیں لپیٹتی چلی جاتی تھی۔ تو نے دیکھا نہیں، میں واحد کے سیغے سے خطاب جو اسلوب اس آیت میں ہے، یہ بالعموم اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب مخاطبین کے ایک ایک شخص کو فردن فردن متوجہ کرنا پیش ہو۔ اس کے بعد تیسری آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ یہ ابرہہ کی فوج کی بے بسی سے کنایہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے صاف و حاسب کے طوفان سے انہیں اس طرح پامال کیا کہ کوئی ان کی لاشیں اٹھانے والا بھی نہ رہا۔ وہ میدان میں پڑی تھیں اور گوشت خور پرندے انہیں نوچنے اور کھانے کے لیے ان پر جھپٹ رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ عربیت میں رمی کا لفظ کئی معنوں میں آتا ہے۔ اس کے معنی کسی چیز کو ہاتھ یا فلاخن سے پھینکنے کے بھی ہیں، اور بلندی سے نشانہ باندھ کر کوئی چیز نیچے گرانے کے معنی بھی ہیں۔ اصل میں اس لفظ کے مفہوم میں بلندی یا پستی کا کوئی مفہوم شامل نہیں، بلکہ اس لفظ کا بنیادی مفہوم کس چیز کا نشانہ لے کر اس پر کوئی شے پھینکنا ہے۔ اہل عرب آج کل لڑاکا اور بمبار طیاروں کی گولہ باری اور بمباری کے لیے بھی یہی رمی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن میں رمی کے مجازی معنی کسی پر تہمت لگانے، الزام تراشی کرنے اور بہتان ترازی کے بھی ہیں، جیسا کہ سورہ نور میں ہے کہ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر یعنی زنا کی تہمت لگاتے ہیں، آیت 4۔ لہٰذا رمی کے لفظ کو صرف بازو اور فلاخن کے ذریعے کسی چیز کے پھینکنے کے معنوں میں محدود اور منحصر سمجھنا عربیت کے خلاف ہے۔ اور آگے پھر وہ معنی تفسیر کا یہی طریقہ سب سے عمدہ اور مستند ہے کہ پہلے قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کی جائے۔ اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید بحجارۃ من سجیل کے الفاظ اسی انداز میں صرف 2 بار آئے ہیں، اور دونوں مقامات پر ان سے مراد عذاب الہی کے پتھر ہیں، نہ کہ انسانوں یا قریش کے پھینکے ہوئے پتھر۔ پہلی جگہ یہ الفاظ سورہ ہود کی آیت 82 میں اس طرح آئے ہیں کہ ہمارا حکم آن پہنچا تو ہم نے اس بستی کی بلندی کو پستی بنا دی اور ہم نے وہاں کھنکر کے پتھر برسا دیے۔ کھنکر کے یہ قوم لوط پر عذاب الہی کی کیفیت کا بیان ہے۔ اس میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے عذاب کے پتھروں کے لیے آئے ہیں، ان سے انسانوں کے پھینکے ہوئے پتھر جہاں کسی صورت سے مراد نہیں لیے جا سکتے۔ دوسرے مقام پر یہی الفاظ سورۃ الحجر کی آیت 74 میں آئے ہیں کہ پھر ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر کے پتھر برسا دیے۔ اس جگہ بھی بحجارۃ من سجیل کے الفاظ انسانوں کے پھینکے ہوئے پتھروں کے مفہوم میں نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی صورت میں برسائے گئے ان پتھروں کے لیے استعمال ہوئے ہیں جن کے ذریعے قوم لوط کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ بالکل یہی الفاظ بحجارۃ من سجیل جب سورۃ الفیل میں بھی آئے ہیں، تو ہم کیوں نہ ان سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابرہہ کے لشکر پر عذاب کی صورت میں برسائے گئے پتھر مراد لیں جو ان پرندوں کے ذریعے پھینکے گئے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس لشکر پر مسلط کر دیا تھا۔ جب یہاں قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو سکتی ہے
تو کیوں ان الفاظ کی جو ہے وہ اس طرح کی تعویلیں جو وہ کرنی شروع کر دی ہیں غامدی صاحب نے۔ غامدی صاحب اپنے اساتذہ ائمہ کی ہم نوائی میں یہ کہتے ہیں کہ اصحاب فیل کا لشکر تباہ کرنے میں دو عناصر کار فرما تھے، ایک قریش کی طرف سے پتھر پھینکنا اور دوسرے بعد میں اچانک سخت آندھی یعنی حاصب آ جانا، مگر یہ تعویل کئی لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ اول یہ کہ اس آندھی حاصب کے آنے کا کوئی ذکر سورۃ فیل میں نہیں آیا ہے، صرف پرندوں کے جھنڈ بھیجے جانے کا ذکر آیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان میں سے کون سی تعویل اختیار کی جائے، وہ جسے قرآن بیان کرتا ہے یا وہ جسے قرآن بیان نہیں کرتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اصحاب فیل کی تباہی میں آندھی حاصب ہی کا عنصر شامل کرنا ایک غلط تعویل ہے، اور یہ ایک من گھڑت افسانے سے زیادہ نہیں ہے۔ مٹی کے پہاڑیوں سے قریش کا وادی مؤثر میں پتھر پھینک لینا یوں بھی ممکن نہیں۔ جو لوگ حج کی سعادت حاصل کر چکے ہیں وہ ان دونوں وادیوں کی وسعت سے بخوبی واقف ہیں۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اگر یہ ممکن ہے کہ وہ بے جان ہوا میں اتنی طاقت پیدا کر سکتا ہے جس کے ذریعے کوئی لشکر تباہ ہو جائے، تو کیا اللہ تعالیٰ سے یہ ناممکن ہے کہ وہ جاندار پرندوں کے پھینکے ہوئے سنگریزوں کے ذریعے کسی لشکر کو برباد نہ کر سکے؟ کیا یہ بات آج ایٹمی دور کے انسان کی عقل سے بالا تر ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندی سے پتھروں کو گرا کر ان سے چھوٹے چھوٹے ایٹم بموں کا کام نہیں لے سکتا؟ افسوس ایسی انسانی عقل پر جو ایک جگہ معجزے کا انکار کر دیتی ہو اور دوسری جگہ معجزے کا اقرار کر لیتی ہو۔ نصرت الہی کا قانون فکر فراہی کے حامل سورۃ الفیل کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آگے چل کر آیت 4 کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اصل میں ترمیم یہ اس سے پچھلی آیت میں علیہم کی ضمیر مجرور سے حال واقع ہوا ہے۔ ہوا کے تیز تھپیڑوں کے ساتھ ابرہ کے لشکر پر آسمان سے جو شنگ باری ہوئی، اس کے لیے اگر غور کیجیے تو یہ لفظ نہایت صحیح استعمال ہوئے۔ پرندوں کے پتھر پھینکنے کے لیے جس طرح کے عام طور پر سمجھا جاتا ہے، اسے کسی طرح موضوع قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اصل میں قسم معقول کے الفاظ آئے ہیں، کسی چیز کا نام اس کے انجام کے لحاظ سے رکھنا عربی زبان کا ایک معروف اسلوب ہے۔ یہ اسی نوعیت کی ترکیب ہے، اور اس آیت کا مدعا ہے کہ تمہاری مدافعت اگرچہ ایسی کمزور تھی کہ تم پہاڑوں میں چھپے ہوئے کنکر پتھر مار رہے تھے، لیکن جب تم نے حوصلہ کیا اور جو کچھ تم کر سکتے تھے کر ڈالا، تو اللہ نے اپنی سنت کے مطابق تمہاری مدد کی اور صاف و آصف کا طوفان بھیج کر ایسی شان دکھائی کہ انہیں کھایا ہوا بھوسا بنا دیا۔ غامدی صاحب نے سورۃ الفیل کی جو تفسیر فرمائی ہے، وہ اس سے پہلے ان کے استاد امام مولانا امین اصلاحی بھی اپنی تفسیر تدبر قرآن میں فرما چکے ہیں۔ انہوں نے بھی سورۃ الفیل کا درج ذیل ترجمہ کیا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے خداوند نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا ان کی چال بالکل برباد نہ کر دی اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ چڑیاں نہ بھیجیں؟ تم ان کو مارتے تھے سنگ کل کے قسم کے پتھروں سے، بالا تر آخر ان کو اللہ نے کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیا۔ اس ترجمے کے بعد مولانا اصلاحی صاحب اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہمارے مفسرین تو عام طور پر کہتے ہیں قریش نے ابرہ کا کوئی مقابلہ نہیں کیا، بلکہ ان کے سردار عبد المطلب قوم کو لے کر پہاڑوں میں جا چھپے اور خانہ کعبہ کو خدا کے سپرد کر دیا، جس کا یہ گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ان کے نزدیک یہ تری کا فائل ابابیل ہے، یعنی چڑیوں نے ابرہ کی فوج پر سنگ باری کر کے ان کو پامال کر دیا۔ اگرچہ اس قول پر تمام مفسرین متفق ہے، لیکن گوناگوں وجود سے یہ بالکل غلط ہے۔ تو اب یہ کچھ باتیں جو میں نے آپ کو عرض کی، مزید میں ڈیٹیل میں بھی جا سکتا ہوں اور موجود بھی ہے، لیکن میں نے یہ اس لیے کیا کہ غامدی صاحب جو ہیں اس سے بھی بچ کر رہے ہیں، کیونکہ سر سید احمد خان جو ہے وہاں سے جو یہ چیز شروع ہوئی تو پھر یہ آگے غلام محمد پرویز، امین اصلاحی اور جاوید غامدی، تو ان کی یہ تفاسیر ہیں۔ تو آپ دیکھیں قرآن کی تعویل جو ہے، سورۃ الفیل کی تفسیر کی تعویل کس طرح انہوں نے غلط تعویل کی ہے۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔